السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے کہانی کا موضوع ہے دنیا فانی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخر کار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا جواب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کے زمانے میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں۔ جب عمر کا حصہ ڈھل چکا تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا۔ پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے جوان مردوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ جوان اور مضبوط طاقتور تھے اس زمانے میں آپ کبھی زرے کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب آپ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہو تو آپ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم گسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کی عیش اور آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ مخواہ موت کے جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے عزے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ اور بوت عارضی ہیں جب کہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں اور موت مجھ کو جنت کی کنجی کی طرح لگتی ہے۔ زیرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک ہو، جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ تو ہر انسان کی موت اس کے عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف اور شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ تو اسے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔ آخر میں پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 دفعہ درود شریف پڑھنے کا نذرانہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیر.